وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، صبح و شام اور مہینوں کا، سالوں کا آنا اور جانا مسلمان کے لیے ایک خصوصی پیغام لے کر ہوا کرتا ہے. مسلمان کی خود کی اپنی زندگی نہ تو روٹین کے طور پر گزر رہی ہے اور نہ ہی اللہ کا نظام روٹین کے طور پر چل رہا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. انسان کی اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ، اس کے خود کے بدن کی رفتار اور نظام کائنات کی تبدیلیاں چاہے جس انداز میں بھی ہوتی ہوں، اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی کرشمہ سازیاں کار فرما ہوتی ہیں. قرآن کریم کی آیات پر جب غور کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت مخلوقات میں ہونے والی تبدیلیوں پر اپنے نظام کو مرتب فرماتے ہوئے کچھ دروس اور عبر پیش فرماتے ہیں. سال شروع ہوا تھا ہمارا محرم سے، اب ہم گزر رہے ہیں ربیع الاول پر سے. ربیع الاول کا مہینہ یہ صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے تذکروں کا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ جیسے دنیا پر خزاں آئی تھی اور قرآن کریم نے بغیر جذبات میں آئے ہوئے حقیقت کی عکاسی کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور کی بعثت سے پہلے قرآن کریم نے بھی حضور کی ولادت کا تذکرہ نہیں فرمایا ہے بلکہ حضور کی بعثت کا تذکرہ فرمایا ہے. پتہ چلا کہ حضور کا بحیثیت عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونا یہ کوئی اتنا بڑا انقلاب، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنا حضور کا 40 سال میں رسول اللہ بن کر ابھرنا یہ دنیا میں ایک انقلاب آفرینی کی حیثیت رکھتا ہے. کئی لوگ ولادت تو پاتے ہیں لیکن ولادت کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد اپنی ولادت کے مقصد کو سمجھنا اور مقصد کو سر انجام دینا یہ انسان کا کمال ہوتا ہے، جس کو ہمارے بزرگوں نے یوں لکھا کہ انسان کا انسان بن کر پیدا ہو جانا یہ تو فضل الہی پر موقوف ہے جس میں انسان کی اپنی طاقت اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے، لیکن انسان کا انسان بن کر زندگی گزارنا اور انسان کا انسان بن کر مرنا یہ کمال کی بات ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر بہت پتے کی بات فرمائی کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں
کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ نہیں فرمایا کہ ولا تلدن الا وانتم مسلمون، کہ تم پیدا ہونا اور دنیا میں تم جنم لینا اللہ کے فرما بردار بن کر، اس لیے کہ اس میں تو ہمارا فضل شامل حال رہتا ہے. اور دوسری بہت اچھی وجہ یہ لکھی کہ پیدا ہوتے وقت تیرا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. جنت و جہنم اور اخروی مراتب، مدارج، منازل یا اس کے جو درکات ہیں نعوذ باللہ، اس کا مدار انسان کے اختیار پر ہے. اختیاری اعمال پر، اختیاری حرکات پر، بائی چانس کیے جانے والے کسی عمل پر نہ گرفت ہوتی ہے اور نہ اس کو نوازا جاتا ہے. لیکن بائی چوائس جو عمل، جو حرکت اور جو قول اختیار دیا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اس پر نوازا بھی جاتا ہے اور اس پر گرفت بھی کی جاتی ہے. اور پیدا ہوتے وقت انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا. وہ تو فرمایا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطر، لیکن بعد میں پھر اس کو خطاب کیا گیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا تو ہو چکا ہے، لیکن اب تیرا کام ہے اقیم وجہک للدین حنیفا، کہ اپنے آپ کو اس فطرت پر، خدا کے اس نظام پر چلا کر رکھ، اور اس پر تو جتنا چلے گا اتنی اچھی تیری موت آئے گی، اور جتنی اچھی موت آئے گی اتنا بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں وہ سر انجام دیے جاتے رہیں گے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تموتون کما تحیون. یہ سب حدیثوں کو جب جوڑتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اصل چیز انسان کے دائرہ اختیار میں قدم رکھنے کے بعد ہی وہ ہوتی ہے جس پر باپ کے سارے منازل اور مدارج طے پاتے ہیں. بچپن میں کوئی انسان کا کمال نہیں ہوتا. ربیع الاول کا مہینہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ دنیا بہت زیادہ ضلالتوں اور گمراہیوں میں تھی، لیکن اللہ رب العزت انسان کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت فرماتے ہیں. ہمارے اللہ ایسے نہیں ہیں کہ وہ انسان کو پریشانیوں میں ڈالنا چاہتے ہوں یا پریشانیوں میں دیکھنا پسند کرتے ہوں. کسی مفسر نے لکھا ہے کہ ایک قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. خدا تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کر کے کیا کرے گا. یہاں عذاب کے لفظ کو خالی ہمارے محدود ذہن کے اعتبار سے اسی عذاب کے تصور میں نہ رکھیں. اللہ ہمارے اوپر حالات لا کر ہمیں کسی مصیبت میں مبتلا کر کے خوش نہیں ہوتے. انہیں کیا مطلب ہے دنیا کو اس طرح آزمائشوں میں ڈال کر، مصیبتوں میں ڈال کر. کتنے پیار سے وہ سمجھاتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب میں ڈال کر، حالات میں ڈال کر کیا کریں گے اگر تم دو کام کر لو، شکر کر لو اور ایمان لے آؤ. وہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ شکر پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے، جبکہ ہوتا تو یہ ہے کہ ایمان پہلے ہونا چاہیے اور شکر کا نمبر تو بعد میں آتا ہے. لیکن یہ واقعتاً اس امت کے علماء کا کمال ہے کہ وہ اللہ کے ترتیب الفاظ کے پیچھے بھی اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں. اگرچہ یہ بات اور ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ان کو فراست ودیعت کردہ ہوتی ہے. فرمایا کہ شکر اور ایمان جب ان دونوں کی ترتیب میں غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ شکر منعم یہی سبب بنتا ہے ایمان لانے کا. اگر شکر نہ ہو اور احسان شناسی نہ ہو تو ایمان نہیں ہوگا. اور کچھ لوگوں نے یہ فرمایا
کہ ایمان کفران نعمت کے مقابلے میں ہے، اس لیے کہ ایمان کا ایک معنی شکران نعمت بھی ہوتا ہے، جیسے کفر کا ایک معنی کفران نعمت ہوتا ہے۔ بہرحال یہ آیت مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتی ہے کہ ایمانی حقائق کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے انسان کی زندگی میں شکر کے احساس کا ہونا، شکر کے کلمات کو گنگنانا اور شکر کے تقاضوں کو ادا کرنا۔ شکر بولنے کا نام نہیں ہے میرے بھائیوں، شکر تختیاں لگا لینے کا نام نہیں ہے کہ ھذا من فضل ربی اور ہم نے شکریہ ادا کر دیا۔ امام رازی نے لکھا ہے شکر کے لیے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی قولو کا لفظ نہیں آیا، بلکہ اعملو آل داؤد شکرا، اعملو شکرا فرمایا۔ پتہ چلا کہ شکر اس کا تعلق عمل سے ہے، بولنے سے نہیں ہے، گنگنانے سے نہیں ہے۔ گنگنایا جو جاتا ہے وہ تو استحضار کی کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے، گنگنایا جو جاتا ہے وہ تو قلب کو زندہ کرنے کے لیے یا سوئے ہوئے قلب کو جگانے کے لیے۔ چنانچہ امام قرطبی نے ایک جگہ لکھا کہ قلب اگر سو گیا ہے تو اس پر ضرب لگانا اور اس کو استحضار کی کیفیت میں لانے کے لیے کوشش کرنا یہ کارگر ہوتا ہے، لیکن اگر قلب مر گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک تو کتنی دستک دیتی جاتی رہے اور کتنا ہی اس کو جگانے کی کوشش کی جائے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قلب سلیم کی دعا بکثرت اللہ سے فرماتے تھے کہ اللہ تو مجھ کو قلب سلیم نصیب فرما۔ یہود کو جب حضور نے پیغام دیا تو انہوں نے یہ کہا تھا قلوبنا غلف، اب وہ غلف کس کی جمع ہے اس میں الگ الگ اقوال ہیں مفسرین کے، وہ درسگاہوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل مردہ ہو گئے تھے۔ اس لیے قرآن کریم نے کہہ دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور پہلے ہی کہا کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ قلب کو جگایا جائے، قلب کو آباد کیا جائے، دل کی دنیا میں احساس برپا کیا جائے۔ احساس یہ اس امت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، بلکہ اس انسانیت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ دکھ ہوتا ہے، آج رات میں ایک جگہ سے نکل کر کسی دوسری جگہ جا رہا تھا، رات کے 11:15 ساڑھے 11 بجے ہوئے تھے۔ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمان کیا باپردہ خواتین، کیا بے پردہ خواتین، کیا دیندار حلیہ والے اور کیا بے دین حلیہ والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن منانے کا اپنے آپ کو ایک تصور دلاتے ہوئے اتنا خراب نقشہ پیش کر رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا، کبھی کبھی دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ خدا کرے کہ ان پر بادل پھٹ جائیں اور یہ یہی کہ یہی ہلاک ہو جائیں۔ حضور کی روح کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی کہ میں جشن لے کر نہیں آیا تھا، میں تو ایک مشن لے کر آیا تھا۔ اور حضور کی سب سے بڑی صفت جو رسول اللہ ہونے کی ہے، رسالت کی ہے، وہ رسالت کے معنی میں مشن کا معنی پایا جاتا ہے، ایک پیغام کا معنی پایا جاتا ہے۔ حضور نے ربیع الاول میں پیدا ہو کر پھر آگے اپنی بعثت تک پہنچنے کے بعد، اپنی رسالت کا شرف حاصل کرنے کے بعد دنیا کو ایک پیغام دیا کہ اللہ رب العزت ایسے پیار کرنے والے، ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً ایسے حالات لاتے ہیں کہ دنیا جاگ جائے، اور ایک ہی حالت پر اللہ دنیا کو چلاتے نہیں ہیں۔ اسی لیے مجھے یاد آیا کہ 30ویں پارے میں کئی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، تقریباً آدھے پارے کے بعد تو عجیب انداز ہے قرآن کریم کا، کہیں والفجر اور کہیں واللیل، کہیں والشمس، پھر واللیل اذا یغشا، اور پھر تو کمال کر دیا قرآن نے یہ کہہ کر کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ بعض ارباب بصیرت علماء نے لکھا
کہ اگرچہ قرآن کریم ما ودعک کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہے، اس کا پس منظر ایک مخصوص واقعہ ہے، لیکن سارے مسلمانوں کو بتوسط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پیغام دو چیزوں کی قسمیں کھا کر دیا جا رہا ہے کہ دیکھو والضحیٰ، یہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کے وقت کی قسم، یہ دونوں کی قسم کھا کر ایک خاص بات کہی گئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارے رب نے تم کو چھوڑا بھی نہیں ہے اور تمہارا رب تم سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ اصل تو یہ بتانا ہے کہ اے نبی آپ دل برداشتہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، کوئی کتنا ٹونٹ مارے لیکن آپ کو ذرا بھی شکستہ حال اور ریختہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ایسی دو چیزوں کی قسم کھاتے ہیں کہ ان دو قسموں پر اگر آپ غور کر لیں گے تو ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی، اس لیے کہ والضحیٰ بالکل اگتے ہوئے سورج کی بھی قسم نہیں کھائی، بلکہ جب سورج اگنے کے بعد تھمتا ہے اور اس کی روشنی کامل ہو جاتی ہے، بہت بھڑکتا ہوا بھی نہیں ہوتا، بہت پھڑکتا ہوا بھی نہیں ہوتا دوپہر کا، اور وہ ٹمٹماتا ہوا بھی نہیں ہوتا، غروب ہوتا ہوا بھی نہیں ہوتا، بالکل طلوع ہوتا ہوا مدھم بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی ایک حالت پر آ جاتا ہے، اس وقت کی قسم کھائی۔ پھر رات کی بھی ابتدائے رات کی قسم نہیں کھائی، واللیل اذا سجا، جب وہ اپنے پردے ڈال دیں یعنی گھٹا ٹوپ تاریکی چھا جائے، یہ دو ہمارے نظام ہیں۔ اے نبی یہ دونوں نظام وقتاً فوقتاً آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، جب صبح ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کبھی رات ہونے والی نہیں ہے، جب رات ہوتی ہے تو یہ نہ سمجھا جائے کہ کبھی صبح امید یا صبح یقین جو بھی کہہ لو وہ اس کی پاؤں پھوٹنے والی نہیں ہے، نہیں، ہر آنے والی صبح رات کا پیغام لے کر آتی ہے اور ہر آنے والی رات یہ صبح کا پیغام لے کر آتی ہے۔ ہاں جب یہ پیغام ختم ہو جائے گا تو اب سمجھ لو کہ دنیا کا نظام ختم۔ یہی مطلب ہے مسلم شریف کی تخریج کردہ اس روایت کا کہ اللہ رب العزت انسانوں کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اس لیے کہ اس وقت پھر یہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کا جو نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، صبح رات کا پیغام اور رات صبح کا پیغام۔ اے نبی ہمارا بھی آپ کے ساتھ معاملہ یہی ہے، کبھی کبھی وحی آئے گی تو دن میں کئی 100 دفعہ آ سکتی ہے، اور کبھی اگر وحی ہماری کسی مصلحت کی بنیاد پر موقوف ہوگی تو کئی کئی دنوں تک کے لیے موقوف ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اچھے حالات آئیں گے تو کئی کئی سالوں تک چلتے رہیں گے، اور اگر کبھی برے حالات آ جائیں گے تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے یا تمہارا رب تم کو بالکل چھوڑ دیا ہے، تمہارے رب نے تم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، لیکن یہ ہمارا نظام ہے، ہمارے نظام پر غور کرو۔ اسی لیے غزوہ خندق میں جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلہاڑی مار رہے تھے، یہ سیرت کا پیغام سنا رہا ہوں، جب کلہاڑی مار رہے تھے حضور، اور کلہاڑی مارتے مارتے حضور کے سامنے ڈسپلے کر دیا گیا تھا، حضور کے سامنے ویژن 2030 نہیں رکھا گیا تھا جس کا آج کل مڈل ایسٹ میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، حضور کے سامنے ویژن الی یوم القیامہ رکھ دیا گیا تھا۔ حضور نے کلاڑی ماری، فرمایا مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ کسریٰ و قیصر کے خزانے میرے سامنے فتح کر دیے گئے۔ تو کچھ لوگ بے وقوف تھے، کچھ کامنٹ کرنے والے ہر وقت دنیا میں ہوتے ہیں، کہا ہیہات ہیہات، یہ بلا وجہ ہتھیلی پہ چاند دکھا رہے ہیں، آج کی زبان میں یہ بولا جائے، پیٹ پر پتھر ہے ایک طرف، تو اپنا جب کرتا مبارک یا چادر مبارک ہٹائی، یا چادر مبارک کو کلہاڑی کے ذریعے وہ چٹان کو کھودنے اور توڑنے کے لیے سائڈ پر رکھی، صحابہ یہ دیکھ رہے کہ وہ بطنہ معصوب، کہ آپ علیہ السلام کا پیٹ مبارک یہ تو ایک پٹی سے بندھا ہوا تھا تاکہ بھوک کا احساس نہ ہونے پائے،
تو ایک طرف تو گھر میں کھانا نہیں ہے، پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، اور سامنے قیصر و کسریٰ کے خزانے بتانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پریشانی ہوئی، منافقین نے کامنٹ کی۔ اسی وقت تو یہ آیت اتری تھی۔ ہم لوگ اس آیت کو صرف وظیفے کے طور پر پڑھتے ہیں، ضرور پڑھنا چاہیے، ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن مسلمان صرف وظیفے کو وظیفے کے طور پر نہیں پڑھتا۔ قرآن کریم تو وہ شفاء للمؤمنین وشفاء لما فی القلوب قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، اور ایک جگہ آیا موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فوراً قرآن کی آیت اتری، قل، یہ لوگ کامنٹ کرتے ہیں نا، یہ پیغام چلاؤ اور دے دو ان کو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ تو جس کو چاہے جب چاہے حکومت سے نوازتا ہے، اور جب چاہے حکومت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، کہ تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں قرآن کو سمجھو۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ تؤتی الملک، حکومت کا دیا جانا یہ تو خیر ہے، وتعز یہ تو خیر ہے، لیکن وتنزع الملک یہ ہماری نظروں میں تو خیر نہیں ہے، وتذل یہ ہماری نظروں میں تو خیر نہیں ہے، شر ہے۔ تو قرآن کو آگے بولنا چاہیے تھا بیدک الخیر والشر، لیکن کیا میرے رب کا کلام ہے، ہمیں ڈھارس بندھاتا ہے، ہماری امید کو کیا موٹیویشن پر کلام کرنے والے ہماری امیدوں کو بڑھائیں گے۔ میرے رب کا کلام ہماری امیدوں کو کتنا بڑھا رہا ہے کہ اگر وتنزع الملک بھی ہو تو وہ بھی مومن کے لیے تو خیر کا پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اگر وتذلو کبھی نظر آئے، میں نہیں بول رہا ہوں ہو، میں کہہ رہا ہوں نظر آئے، تو اس ذلت میں بھی عزت کے نقشے ہوا کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے تخریب میں بھی تعمیر ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ سارا نظام بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ لیکن کسی دیہاتی کو شاید یہ راز سمجھ میں نہ آئے، کوئی دیہات کا رہنے والا اس راز کو سمجھ نہ سکے کہ اس میں خیر کا پہلو کیسے ہے جبکہ ہمیں تو یہ شر نظر آتا ہے۔ اس لیے فوراً قرآن کریم نے زیادہ توقف نہیں کیا، فرمایا کہ یہ نظام ایسا ہی ہے جیسے کہ بعد میں ہم نظام سمجھا رہے ہیں کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ یہ اللہ کا نظام ہے میرے بھائیوں، کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں امید دلانے کے لیے آیا کہ دنیا میں سراسیمگی، انتشار، فوضویت اور نہ جانے کیسے کیسے حالات تھے، لیکن ربیع الاول میں ایک انقلاب برپا کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دنیا نے امن، چین اور سکون کا سانس لیا، اور حضور کوئی پیسے بانٹنے نہیں آئے تھے۔ آج کل ہم لوگوں نے اسی کو برکت سمجھ رکھا ہے۔ میں نے بھی ایک لفظ کہا تھا، حضور ایک پیغام لے کر آئے تھے، وہ پیغام وہ تھا جو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمیں تو ہمارے رب نے بتوسط رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سلیکٹ کیا، اور میں تو ترجمہ کیا کرتا ہوں ابتعثنا کا یا بعثنا کا، کہ ہمارا اپوائنٹمنٹ کیا، ہمارا تقرر کیا ہے، اور ہمارا تقرر کیا گیا۔ اخرجت للناس، خرجت للناس نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں تو اس پیدا کرنے والے نے دو نبیوں کی دعاؤں کی برکت سے پیدا کیا، اور ہمارے اس دنیا میں آنے کے لیے کعبہ کے سائے میں دعا کی گئی تھی کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہمارے لیے دعا کی گئی تھی۔ اور اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں اَنَا دَعْوَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ، کہ میں تمہارے والد ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، اور جب ہم مانگنے کے بعد آئے ہیں تو پھر ہمارا ویلیو بھی بہت زیادہ ہوگا، لیکن وہ ویلیو تب تک رہے گا جب تک ہم ہمارے مانگے ہوئے اور ہمارے مانگے جانے کے مقصد پر پورا اتریں گے۔
وہ مقصد کیا ہے؟ لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّ الْعِبَادِ۔ یہی جھگڑا ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ کمیٹی کا صدر ہو، چاہے وہ مدرسے کا صدر ہو، چاہے وہ کسی ملک کا وزیر ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کا سربراہ ہو، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ سارے انسان میرے بن کر رہیں، میرے غلام بن کر رہیں۔ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اسی کو ختم فرمایا کہ من عبادت العباد الی عبادت رب العباد۔ اور عبادت یہاں وہ جکڑے ہوئے مفہوم میں نہیں ہے کہ مسجد میں کی جانے والی عبادت کو ہی عبادت کیا جائے، بلکہ یہاں ترجمہ ہوگا بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لانے کے لیے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے فردن فردن اور ذمہ دار لوگوں کے لیے تو بہت اہم ترین اس بات کی ضرورت ہے۔ ذمہ دار یہ صرف کسی ملک کا وزیر نہیں ہوتا، ذمہ دار گھر کا بڑا بھی ذمہ دار ہے، کسی تنظیم کا سربراہ بھی ذمہ دار ہے، کسی گاؤں کا بڑا بھی ذمہ دار ہے، کسی درسگاہ کا مدرس بھی ذمہ دار ہے، کوئی 25 طلباء کو لے کر بیٹھنے والا بھی ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ یہ فکر اوڑھ لے کہ میں اپنی شخصیت کا کسی کو دیوانہ نہ بناؤں، میں اپنے آپ کا کسی کو غلام نہ بناؤں، بلکہ ہم سب کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ سارے لوگ ہمارے توسط سے اللہ کے غلام بن جائیں، تو پھر دیکھو کام میں برکت کیسی آتی ہے، پھر انقلاب کیسا آتا ہے، اور پھر انقلاب تو ایسا زبردست آئے گا کہ دوبارہ وہی ما ودعک ربک وما قلی کا منظر سامنے آئے گا۔ اور اگر یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اس کے بعد والی سورت کو اور پڑھیے۔ اس کے بعد والی سورت میں قرآن کریم نے گواہی دی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اس ایک ٹکڑے پر جب پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رب کتنے پیار کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور حضور پر ترس آتا ہے امتی ہونے کے ناطے کہ کیسا حضور پر بوجھ پڑا ہوگا کہ قرآن کہہ رہا ہے جس میں غلو مبالغے نام کی کوئی چیز نہیں کہ انقض ظہرک، کہ نبی ایسا بوجھ تمہارے اوپر آیا کہ جس نے تمہاری کمر کو توڑ دیا، لیکن کمر تمہاری ٹوٹی ہے مگر وہ ایک فارسی کا شاعر کہہ کر گیا ہرگز نمیرت آر کے دلش زندہ شب عشق سبت است بر جرید عالم دوام ماں۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کا مطلب کہ آپ کی کمر تو ٹوٹی، آپ پر بوجھ تو آیا، لیکن آپ ایک امت کو وجود دے کر گئے ہیں کہ اب کبھی بھی کلمہ تام نہیں ہوگا، کوئی کام تام نہیں ہوگا، کوئی خطبہ پورا نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے تذکرے نہ کیے جائیں، کوئی جلسہ تام نہیں ہوگا جب تک کہ قرات کے بعد نعت نہ پڑھی جائے، کوئی خطبہ تام نہیں ہوگا جب کہ نحمدہ کے بعد اور ونشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور کوئی شریعت تام نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے طریقے کو اختیار نہ کیا جائے۔ کوئی جشن، کوئی مشن، کوئی پروگرام، کوئی شادی، کوئی موت میت، کوئی مشورہ، کوئی مجلس یہ برکت پذیر نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کے نظام کو لاگو نہ کیا جائے۔ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا، اور پھر امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ویسے ہی نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم تم کو کہہ رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، انقض ظہرک عسر ہے اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ یہ یسر ہے۔ پہلے کمر توڑنی پڑتی ہے، اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کے جذبات کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ معاف کیجیے ہمارے جذبات کتنے گندے ہو گئے، ہر آدمی اپنے آپ کو ہی منوانا چاہ رہا ہے۔ بقول حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے اس وقت دنیا میں ہر آدمی اللہ اور رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ایسے کیسے کوئی دعویٰ کرے گا اللہ رسول ہونے کا؟ حضرت تو حکیم الامت تھے، حضرت نے فرمایا ہر آدمی یا تو زبان حال سے کہتا ہے یا زبان قال سے کہتا ہے، منہ سے بولتا ہے یا اپنے کرتوت سے بتاتا ہے کہ چلے گی تو میری، اگر میری نہیں چلے گی تو یہ کر ڈالوں گا۔ کہا یہ کہنے کا ادھیکار تو صرف اللہ کو پراپت ہے، یہ حق تو صرف اللہ کو حاصل ہے۔
اور ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے میری مانو گے تو کامیاب ہوگے ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا. یہ کہنے کا حق تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اس ربیع الاول کے مہینے کے ذریعے اللہ نے دنیا میں اصلاح کا نظام برپا کیا. اس لیے بس آخری 2 منٹ اللہ محبت کے ساتھ فرماتے ہیں لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، کہ میں نے تو زمین میں اصلاح کا نظام برپا کیا ہے، میں نے تو زمین کو سدھار دیا ہے، اب تم کیوں فساد برپا کرتے ہو؟ فساد صرف مارنے پیٹنے کا نام نہیں، سب سے بڑا فساد شرک ہے، اور شرک صرف مزار پرستی کا نام نہیں ہے، نفس پرستی بھی بہت بڑا شرک ہے. نفس پرستی بہت بڑا شرک ہے. اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ان اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر قیل وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال الریا. ریا نفس پرستی ہی کا تو نام ہے، اس لیے کہ ریا ایک ثمرہ ہے، اس کی بنیاد نفس پرستی سے چلتی ہے، بہت بڑا شرک ہے. اسی کو 19ویں پارے کی سورہ فرقان نے اسی شرک کی تمام چیزوں کو فرقان کرتے ہوئے بیان فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا. پتہ چلا کہ خواہش پرستی کرنا یہ بھی اس کو اپنا معبود بنانے کے برابر ہے. اور جو لوگ شرک کرتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ شرک کرتے ہیں انہیں اپنی زندگی میں کبھی امن نہیں ملتا. توحید اللہ کی، نظام رسول کی، نظام رسالت کی اور مشن رسول کی ہوگی تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ورنہ اللہ نے کہا نا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کیا پیاری آیت ہے. وہاں رحمت کو لمبی تا سے لکھا گیا ہے، جبکہ رحمت تو گول تا سے لکھا جاتا ہے. گول تا میں لمیٹیشن آ جاتا ہے. فرمایا لفظ رحمت کو لمبا کر کے لکھنا اس طرف اشارہ ہے. خدا کی رحمت یہ بالکل مدور نہیں ہے، وہ لمبی ہے، انلیمیٹڈ ہے. اور اسی لیے رحمت کا لفظ مؤنث ہونے کے باوجود اس کی خبر کو قریب المذکر لا کر بتایا کہ رحمت کی اضافت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، اور خدا کی طرف کسی چیز کی نسبت ہو جائے تو اس میں پھر مؤنث کی صفت جو اپنے اندر نقصان لیے ہوئے ہے یہ دونوں میں میچور نہیں ہوتا. اس لیے یہ خدا پاک کا نظام ہے. مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مطمئن بیٹھے رہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مطمئن نہیں بیٹھیں گے ہم چونکیں گے، پھڑکیں گے، کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر نہ ڈالیں. ہر آدمی اپنے آپ کو ہی اپنے سماج کا، اس کا سماج کیا، اس کا خاندان، اس کا سماج کیا، اس کا مدرسہ، اس کا سماج کیا، اس کا خانپور. خانپور والوں کو، دیولا والوں کی فکر کرنے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی بول رہا ہوں تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. بڑکودرا والوں کی فکر کرنے کی ابھی ضرورت نہیں. ہر خانپور کا آدمی اس وقت اپنی اپنی اور اپنے گھر بار کی فکر کر لے، انشاءاللہ تبارک الرحمن ایک انقلاب برپا ہوگا. اور پھر وہ انقلاب دیولا بڑکودرا تک آٹومیٹک پہنچے گا. اس لیے کہ حدیث میں آیا لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام. پکا کچا جو بھی گھر ہوگا وہاں اسلام کی شعائیں پہنچ کر رہتی ہیں. اور کیوں نہ پہنچے؟ اس لیے کہ حضور کی سیرت کے حوالے سے حضور کا نام تھا سراج، اور سراج یہ سورج کو کہتے ہیں. سورج کسی بھی طرح اپنی جگہ بنا ہی لیتا ہے اور کہیں بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن سورج کبھی کبھی گرمی کا پیغام لے کر جاتا ہے. اس لیے حضور کی صفت میں سراجن کے بعد منیرن بڑھا دیا گیا. ہمارے نبی علیہ السلام بہت بڑا احسان فرما کر گئے. اللہ کرے کہ ان احسانات کا ہم تذکرہ کریں اور بیٹھ کر سوچیں تاکہ حضور کے اس پیغام کو لے کر چلنے والے اور دنیا میں بھی ہم پہنچانے والے بنیں گے. اللہ رب العزت خوب خوب قبول فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین.